سورہ شورا آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی آیتیں ہماری کچھ ایسی نوعیت کی ہیں جو ڈیبیٹ فل ہیں، یعنی جس پر ڈسکس کیا جاتا ہے، جس میں کئی لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ہم سب جو بھی قرآن سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان آیتوں پہ بہت غور و فکر کریں. یہ سورہ شورا کا لاسٹ رکوع ہے. ہم نے 49 آیت سے ہی وہ بات پڑھی تھی، جبکہ اس وقت ہم 50 بول رہے ہیں، لیکن ہم نے 49 سے ہی اس کا ٹاپک شروع کر دیا تھا. کچھ اس طرح سے تھا کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے جو جیسے وہ چاہتا ہے. اب اس کو آگے بیان کیا گیا کہ یہب لمن یشاء اناسا، وہ یہب، وہ ہبہ کرتا ہے، وہ عطا فرماتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اناسا، بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے لڑکے. تو ایک تو یہ ہم اس پوائنٹ پر ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو عورتیں بیٹا جنتی ہیں وہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو بہت سپیریئر لگتی ہیں، جبکہ سائنٹیفکلی ہمیں یہ اویئرنیس بھی دینا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں اب تو الحمدللہ بہت دماغ سمجھدار ہو گئے ہیں، کہ اس کے باوجود بھی جہالت بہت حد تک ہمیں نظر آتی ہے کہ جب عورتوں کے یہاں لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ کچھ مرد بڑے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ ہماری ناقص کارکردگی ہے جس سے ہمارے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں. اور یہ نہیں اویئرنیس دی جاتی سائنٹیفکلی بھی مرد اور عورت ہی میں ڈومینیٹنگ مرد ہی کی وجہ سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اس پر بھی ہم مرد کو ہی مورد الزام بھی کیوں ٹھہرائیں؟ اگر آج ہمیں یہ بھی بات پتا ہے کہ اگر ڈومینیٹنگ جو پارٹس ہیں جس کی وجہ سے ایک بچہ تخلیق میں آتا ہے، اس میں مرد ہی کی وجہ سے لڑکیاں ہوتی ہیں اور مرد ہی کی وجہ سے لڑکے بھی ہوتے ہیں اس سسٹم کے مطابق، تو نہ مرد کو کوسنا ہے نہ عورتوں کو کوسنا ہے. یہ قدرت ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ بائی چوائس کسی کے گھر میں آپ اپنی پسند سے پیدا نہیں ہوئے، آپ اپنی شکل اپنی بائی چوائس نہیں لائے، آپ اپنا رنگ، اپنا نسل، اپنی زمین، یہ سب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ سے پوچھا نہیں گیا تھا. تو اس لیے ایک تو یہ ڈسکشن بہت اچھی ہے کہ وہ عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں لڑکیاں، اور وہ عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں لڑکے. تو اللہ نے کہا میں جو چاہتا ہوں، لیکن ہم نے جو سائنٹیفک رول بھی دیکھا تو ہمیں پوری طرح سے اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے. اچھا، نمبر 2، کئی لوگوں یہ سوال پوچھتے ہیں، اکثر مجھ سے یہ کوسچن ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ایک درمیان کی جنس ہے، جو جینڈر ہے ہمارے یہاں، جس کو ہم ہجڑا کہتے ہیں، خواجہ سرا کہتے ہیں، کئی لوگوں کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کے بارے میں قرآن نے کچھ کہا ہے؟ تو دیکھیں، ایک میرا آنسر تو کم از کم یہ ہے کہ وہ جینڈر جو بھی کوئی ہے وہ یا تو لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اور اس کی بظاہر شکل یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کوئی جانور نہیں ہے. اگر وہ لڑکا ہے اور اس کی فیلنگ لڑکیوں والی ہے، یا وہ بظاہر لڑکی ہے لیکن اس کی فیلنگز اور اس کی سوچیں لڑکوں والی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بس بے حیائی نہ کرے نا. ہمارے یہاں ہجڑے زیادہ تر بے حیائی کیوں کرنے لگتے ہیں؟ یہ ڈھول باجوں کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ناچنے گانے کیوں لگ جاتے ہیں؟ یہ سڑکوں پہ میک اپ کر کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟
اگر ان کی فزیک میں عورتوں والی چیزیں نہیں ہیں تو یہ اس کو آرٹیفیشلی کیوں مینٹین کرتے ہیں اور سڑکوں پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ اپنی عزت والی زندگی کیوں نہیں گزارتے ہیں؟ اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت اویئرنیس آ رہی ہے، اور ہم نے بھی دیکھا کہ اپنے ہی زمانے میں کافی حد تک گورنمنٹ نے، پوری دنیا کی گورنمنٹ نے اپنے اپنے کنٹری میں بہت اقدامات کیے ہیں ان کے بارے میں. لیکن اس کا آنسر مجھے کبھی یوں نہیں ملتا کہ کیا قرآن میں ان کے بارے میں کچھ لکھا ہے. قرآن میں جب لڑکی اور لڑکے کے بارے میں لکھا ہے اور انہیں عزت دار زندگی گزارنے کے بارے میں لکھا ہے تو یہ انہی لسٹ میں آ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، آگے کی آیت جو کنٹینیو ہو رہی ہے اس پر لوگوں کی بڑی رائے ہے کہ جی دیکھیں کہیں اس کے اندر تو یہ خواجہ سرا یا ہجڑے اس میں تو نہیں آ رہے. تو دیکھیں اس کے اندر کچھ یوں ترجمہ آ رہا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا. جیسے اللہ نے کہا تھا میں جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں. او یزوجہم، یا میں پیئرز دیتا ہوں، کپلز دیتا ہوں، ملا جلا کر دیتا ہوں. لوگوں نے اس کا اگر یوں ترجمہ کر دیا کہ ملا جلا کر دیتا ہوں، جبکہ زوج کا مطلب ہوتا ہے دو. اگر بیوی یا شوہر یا بھائی یا بہن، اور ہم نے ہمیشہ آپ کو ادھر بھی یہ ہائی لائٹ کیا سورہ واقعہ میں کہ قرآن بتاتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 جوڑوں میں، تم 3 گروپس میں تقسیم ہو جاؤ گے قیامت کے دن. سورہ واقعہ میں آ رہا ہے. تو ہم نے وہاں دیکھا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تو ازواجن ثلاثہ 3 جوڑوں میں ہو جاؤ گے. تو وہاں بھی ازواج ہی کا لفظ آ رہا ہے. تو اگر ادھر ہم یہ ترجمہ لیں کہ پچھلی آیت میں آ رہا ہے وہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، یا وہ ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، کیونکہ آگے اس کی بریفنگ آ گئی او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور وہ جسے چاہتا ہے واو عاطفہ جائے گا، یہبو پہ جائے گا کہ وہ جسے چاہتا ہے ذکران بھی دیتا ہے یعنی مذکر بھی دیتا ہے، و اناثا، اور وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے. تو اس لیے اگر اس سینس میں اس آیت کو دیکھیں تو یوں بن جائے گی کہ وہ صرف لڑکیاں کسی کو دیتا ہے، وہ صرف لڑکے کسی کو دیتا ہے، یا وہ ملا جلا کر کچھ لڑکیاں بھی دیتا ہے کچھ لڑکے بھی دیتا ہے. لیکن اس کو کچھ لوگوں نے اس طرح سے پڑھا کہ وہ ملا جلا کر لڑکی لڑکا ایک میں مرج کر دیتا ہے. یعنی یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، میجورٹی کی رائے نہیں ہے. تو وہ بھی ایک پہلو سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کے آگے دونوں باتیں رکھ دی ہیں. اور 4th، اسی بات اور اسی تعلق سے 4th پوائنٹ جڑتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ 4 طرح سے اولاد کی، کہ ایک کو تو اولاد ہی نہیں دیتے، ایک کو صرف لڑکیاں، ایک کو صرف لڑکے، ایک کو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. انہو علیم قدیر، بے شک وہی علیم ہے، وہ جانتا ہے کس کو بیٹیاں چاہیے کس کو بیٹے چاہیے، لیکن وہ نہیں دیتا. کس کو اولاد چاہیے وہ نہیں دیتا، وہ جو چاہتا ہے اس کو وہی عطا کرتا ہے. کچھ لوگ محبت سے کچھ مانگتے ہیں انہیں وہی مل جاتا ہے. ہم نے بھی محبت سے اگر کچھ مانگا ہمیں کچھ نہیں ملا، یہ اس اللہ کی بانٹ ہے. دیکھیں جن کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک بیٹا ہو جائے تو دونوں چیزیں ہو جائیں. ہر معاملے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہے تو یہ بھی ہو جائے. تو اس لیے کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر بیٹیوں والے بیٹا چاہیں اور اگر بیٹے والے بیٹی چاہیں. کہ ان کے ہاں بیٹے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ایک بیٹی دے دے، اللہ نہیں دیتے ہیں. اور اللہ کسی کے کہنے پر اور کسی نے جو مانگا ہوتا ہے اسی کے ہی مطابق وہی مل جاتا ہے. وہ اللہ ہی کے علم کی وجہ سے ملتا ہے، وہ اللہ ہی قدیر ہے.
قدرت رکھتے ہیں، وہ سب کو دے سکتے تھے جو وہ مانگے. آپ نے پچھلی بھی آیت پڑھی کہ اگر اللہ چاہتے تو تم کوئی غلطیاں بھی نہ کرتے، تم امت واحدہ ہوتے. لیکن اللہ نے تمہیں اس معاملے میں بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو میں بات کر رہی تھی کہ اللہ جسے چاہتے تو سیدھے ٹریک پر ہی رکھتے، لیکن وہاں پر اللہ نے ہمیں اپرچونٹی دی، اللہ نے ہمیں ول دیا، پاور دیا، ہمیں اختیارات دیا. لیکن یہاں پر پتہ چلتا ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. کتنی بھی علاج کرا لیں، ایون گائناکالوجسٹ جو کہ بچہ پیدا کرنے کے ہی ڈپارٹمنٹ کی ماہر ہوتی ہیں، اسی فیلڈ کی ہوتی ہیں، ان کے بھی گھر اولاد نہیں ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لیں تو جس سے اولاد نہیں ہونی وہ نہیں ہوتی. اور کئی رپورٹس بھی بالکل کلیئر ہوتی ہیں اور کئی رپورٹس گڑبڑ ہوتی ہیں. تو صحیح رپورٹس والوں کے یہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے. اس سارا جو سسٹم ہے تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ انہو علیم قدیر. کوشش آپ کو کرنی ہے، ساری زندگی کوشش کرنی ہے. نئی ٹیکنالوجی جو بیبی ٹیوبز اور جو بھی کچھ ہے جائز طریقے سے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کوئی حرج نہیں ہے نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا، کیونکہ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے. تو اس لیے بہت ہی بہترین ٹاپک تھا ہمارے لیے سمجھنے کا اور ہمارے لیے تسلی کا. جہاں کہیں ہمیں اللہ نے کمی دی ہے اور جہاں کہیں لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو سب کو اللہ کا تھینکفل ہونا چاہیے. اور اب سیکنڈ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں 2-3 پوائنٹس اینڈ کے سورہ شورا کے سب بہت ہی گریٹ سمجھنے والے ہیں، ڈیبیٹ فل ہیں. سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے وما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لائق ان یکلمہ اللہ، یہ کہ کلام کرے اس سے اللہ تعالی، الا مگر بشر کے اتنے ہی لائق ہے کہ اللہ اس سے کلام اسی سچویشن میں ہی بس کر سکتا ہے کہ الا وحی کے ذریعے سے سامنے آ کر اللہ نے اپنے آپ کا جلوہ کسی کو نہیں دکھایا. یہ جو ہم حدیثیں سناتے ہیں منبر پر بیٹھ کر کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خدا کا دیدار کیا معراج پہ. دیکھیں اللہ کے رسول، اللہ کے بارے میں تو جھوٹ کہنا کتنا ہائٹ پر گناہ ہے، جبکہ ہم نارمل بندوں کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے. ایک نارمل، ایک کم ترین انسان بھی اگر ہے نا، غریب سے غریب، اس کے لیے بھی ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. بڑے سے بڑا مجرم ہو اس کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اللہ رسول پر کیسے ہم غلط تصدیق، بغیر تصدیق کے ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ یعنی ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ رسول کے معاملے میں باتیں کرتے ہوئے کہ ہم کہتے ہیں کہ معراج پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا رسول اللہ نے. آپ خود دیکھ لیں، فیصلہ آپ خود کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کے لائق ہی نہیں ہے کہ کلام کرے اس سے اللہ، ہاں مگر مگر اللہ کلام کر سکتے ہیں وحی کے ذریعے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ وحی کے ذریعے سے کلام کیا. اے موسیٰ میں اللہ ہوں. کس طرح سے آواز آئی، آپ فرعون کے پاس جائیے. کچھ قرآن میں لکھا ہے اللہ شہد کی مکھی کو وحی کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں نہیں بنتی ہیں. پھر کچھ آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی. وہ وحی کی ایک الگ کیٹیگری ہے، لیکن وحی ہوتی ہے. اللہ سامنے جلوہ افروز نہیں ہوتے ہیں. یہاں تک آتا ہے کہ لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا. قوم لوط کی بستی نے انسانوں کے بھیس میں فرشتوں کو دیکھا. بی بی مریم نے انسان کے روپ میں فرشتے کو دیکھا. لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو انسانوں کے بھیس میں دیکھا، لیکن اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. ایون یہاں تک بات آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بڑے لاڈ سے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا لوگوں نے اصرار کیا
تو وہ بھی نہ دیکھ سکے. تو اس لیے ایک بات محکم انداز سے بیان ہو گئی ہے، اور اس آیت میں تو کلیئر محکم بات ہو گئی، متشابہ کسی طرح بھی نہیں ہے کہ کسی بشر کے لائق نہیں. اور اللہ نے نبیوں کو بشر کہا ہے، کسی نبی کے کسی بشر کے لائق نہیں. کلام کرے اس سے اللہ مگر وحی کے ذریعے سے، او میں ورائی حجاب، یا حجاب کے پردے کے پیچھے. یعنی پردے کے پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹ آپ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. اور قرآن میں یہ تک آتا ہے کہ جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، یعنی اللہ کا دیدار ہوگا. کلیئر ہوتا ہے کہ عام پبلک کو بھی جو نیک ہوں گے کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا رب رحیم کی طرف سے. تو جناب ہر چیز کی ایک نوعیت، ایک بیلنس ہے. قرآن کو ہم نے بڑے بیلنس کے ساتھ پڑھنا ہے، اور لوگوں سے بھی پوچھتے رہنا ہے، علم والوں سے بھی پڑھتے رہنا ہے. لیکن فیصلہ ایٹ لاسٹ میں اور آپ خود پڑھ کر کریں گے کہ ایٹ لاسٹ بات کیا آئی، سمجھ کیا آئی. کہ کوئی بات نہیں کر سکتا مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یعنی ڈائریکٹ کوئی نہیں دیکھ سکتا زندگی میں. اور یرسل رسولا، یا وہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں رسولوں کو، یعنی میسنجرز کو. یعنی اس وقت رسول ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں فرشتوں کو. فیوحی بِإِذْنِهِ، بس وہ فرشتے وحی کرتے ہیں اس اللہ کے حکم سے. جیسے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول کے ذریعے سے ہوئی، ابراہیم علیہ السلام، اور بھی آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے ہمیں ساری باتیں قرآن سے ملتی ہیں. تو اللہ وحی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، رسول میسنجرز بھیجتے ہیں، پھر وہ وحی دیتے ہیں اس اللہ کے حکم سے. ما یشاء، جو وہ اللہ چاہتے ہیں وہ وحی دیتے ہیں، اپنی طرف سے بھی فرشتے وحی نہیں لا سکتے ہیں. انہ علی حکیم، کیونکہ وہ اللہ ہی علی ہیں، یعنی بلند و بالا ہیں، اور وہ اللہ ہی حکیم ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں. تو اس لیے مت جھوٹ بولو، مت اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بات کرو کہ اللہ کا دیدار فلاں فلاں نے کیا. صرف نبیوں تک بات محدود نہیں. میں نے خود علماؤں کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ پر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی 99 ٹائمز اور ویدر پتہ نہیں کتنے ٹائم انہوں نے اللہ کا دیدار کیا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں برکتوں سے نوازے. کیونکہ جہاں جھوٹ ہے وہاں بے برکتی، منوسیت ہے ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے. تو اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر.